السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. تحریک انصاف کے سب سے پہلے باغی جو سے ہیں وہ موجود ہیں، دیوان صاحب. سر ویلکم ٹو آور شو. اور دیوان صاحب آپ کو پتہ ہے کراچی سے ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ لاہور سے بھی ایک گیسٹ ہونے چاہیے. تو ہم اسلام آباد بیٹھے ہیں، لیکن اب ہم نے لاہور سے بھی ایک گیسٹ بلا لیے ہیں، کراچی سے بلا لیے ہیں. تو اب ایک طرح سے ہم نے پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا آج کور کر لیا ہے. تو محسن بلال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور تحریک انصاف نے حالیہ جو سہیل افریدی صاحب کا دورہ ہوا تھا اس میں جس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی تھیں، ان پر اسمبلی میں تشدد کیا تھا، اور جس طرح ان کے سوال پر ان کو نشانہ بنایا تھا، وہ آپ سب نے دیکھا ہے. تو آج جو ہم آغاز کریں گے ہم دیوان صاحب سے کریں گے کہ سر ہمارے یہ بھائی محسن بلال لاہور سے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان سے ملے بھی ہیں، شریف آدمی ہیں اور جرنلسٹ ہیں. اور ان کے ساتھ ماضی میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے ایک سخت سوال کیا اور پھر ان کے چینل پر پریشر ڈالا گیا، وہ جاب سے گئے. اب انہوں نے سہیل افریدی سے ایک سخت سوال کیا اور ساری تحریک انصاف، ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہی تھی پیٹ سوال ہے. اب سر سوال کیا تھا ان کا؟ پہلے میں چاہتا ہوں محسن بھائی آپ صرف سوال بولیں اور نہیں آپ نے کچھ بولنا. کیا سوال میرا یہ تھا جی کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ چرچ لے کر آئے. یہ الزام کس نے لگایا پہلے یہ بھی سر؟ یہ الزام کے پی کے میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ بھی ان کی ٹویٹ شیئر کرتے رہتے ہیں، جلال خان سر پشاور سے ہیں، وہ تیمور جھگڑا کو انہوں نے الیکشن ہرایا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے الزام لگایا. اور ان کے سوال سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا یہ بات کی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے منشیات کی بات باقاعدہ کی تھی. تو سر کیا ایک جو رپورٹر ہے وہ وزیر اعلیٰ سے یہ سوال نہیں کر سکتا؟ جی السلام علیکم فرحان بھائی، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، محسن بھائی السلام علیکم ٹو آل ویورز. دیکھیں سوال تو ہر آدمی کرتا ہے اینڈ کرنے کا حق بھی ہے، سیاستدان کا فرض ہے کہ وہ جواب بھی دے. باقی ہوتا ہے ٹون. اب میں نے تو ان کا ایکچولی وہ کلپ نہیں دیکھا تھا، میں نے یہ تو دیکھا تھا جو بعد میں ان پہ الزامات لگے، جو پی ٹی آئی والے لگا رہے تھے ٹویٹر یا سوشل میڈیا پہ کہ یہ پیٹ سوال تھا اور یہ ان کا آدمی ہے یا واٹ ناٹ. ان کو تو وہ بیک گراؤنڈ نہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے پہلے پنجاب گورنمنٹ سے بھی سوال کیا اور اس چکر میں ان کی نوکری بھی چلی گئی. تو ایکچولی تو یہ تو ٹرولی انڈیپینڈنٹ ہو گئے. دیکھیں نا، ایک پرانا کہاوت ہے کہ اگر آپ سے ہر آدمی ناراض ہو دیٹ مینس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. تو اس بات پہ تو ان کو ہم شاباشی دیتے کہ انہوں نے سب کو ناراض کیا ہوا ہے. باقی سنجائے تو پی 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 بھی وہ تو ویسے ہی جلدی ٹریگر ہے، ان کا ٹریگر پوائنٹ تو بہت لو ہے، تو بہت ایزی ہے پھر تو آپ سب کو ہی ناراض کر لیں. باقی پی ٹی آئی کی دیکھیں مینٹل پرابلم ابھی یہ ہو گئی ہے کہ میں بہت لوگوں سے اوبیسلی کراچی میں رہتا ہوں، گیدرنگز میں ایسے بہت دوست مل جاتے ہیں جو کئی پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں ہوتے لیکن پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوتے ہیں ابھی بھی. تو ان سے بڑی ہم لوگ بحث ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یار یہ ساری حرکتوں کے بعد آپ اب تک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی ابھی بھی لاجک وہی ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این اینڈ پی 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 کے کمپیریزن میں وہ کم چور ہیں. وہ یہ اب تو یہ نہیں کہتا کہ چور نہیں ہے کیونکہ اتنے اسکینڈلز آ چکے ہیں پی ٹی آئی کے بھی. تو میرا ان کو جواب یہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این چور ہے یا پی 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 چور ہے، یہ بھی تو ہمیں میڈیا نے ہی ساری باتیں بتائی نا. ہم نے خود تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو نہیں ہے کسی کا، اور پی ٹی آئی کا تو میں باقاعدہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے آگے میں نے لاسٹ ٹائم اپن نے یہ ڈسکس کیا بھی تھا کہ لوگوں کو دیکھا ہے کس طرح کرپشن ہوئی ہے. جبکہ پی 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 کی یس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے، ان میں بھی چور ہوں گے، لیکن اچھے برے تو ہر پارٹی میں ہیں پھر لوگ. اچھا سر آپ نے تو ہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نہیں دیکھی، میں تو خیر پنجاب میں رہا ہوں، تو ہم نے تو عثمان بزدار کا دور دیکھا ہے. تو پی ٹی آئی سر اوور آل ایک چیز کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ فارمولہ ہے کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ مطلب کچھ پیسے فرض کیا کرپشن میں جاتے ہیں تو یوز ہوتے ہیں. جب پی ٹی آئی آئی تب تو ہمیں لگتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے. تو کراچی میں جو پیپلز پارٹی حکومت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پیسے لگاتے ہیں؟ سندھ میں کتنے لگاتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی پیپلز پارٹی کا ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو بات فیکٹ ہے، اور آپ پیپلز پارٹی کے ممبر بھی نہیں، میں یہ بھی بتا دوں. نہیں میرا پیپلز پارٹی سے دور دور تک تعلق نہیں. میں آج تک کسی ان کی لیڈرشپ میں کسی آدمی سے ملا بھی نہیں ہوں، نہ بلاول صاحب سے، نہ زرداری صاحب سے. ادی فریال سے ملاقات ہو جاتی تھی کیونکہ وہ میرے جب میں ایم پی اے تھا تو وہ بھی ایم پی اے تھی، تو ایز اے ایم پی اے کولیگ ہم لوگ کا اسمبلی میں کبھی کبھار سلام تو ہو ہی جاتی تھی، بٹ نتھنگ مور دین دیٹ. مطلب میں کبھی بھی اسمبلی کے باہر ان سے بھی نہیں ملا ہوں. ٹھیک. سو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات فیکٹ ہے کہ رائٹ فرام دا بگننگ 90s
پیپلز پارٹی کو کراچی نے کبھی بھی ووٹ نہیں دیا. پیپلز پارٹی کراچی کی 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں ہمیشہ 1 یا 2 پہ محدود رہی ہے, جو ملیر کی 1-2 سیٹیں ہوتی تھی. یہ 2024 پہلی بار ہے کہ انہوں نے تھوڑا زیادہ سیٹیں جیتی ہیں, 5-6 جیتی ہوں گی آؤٹ آف 22 ہو گئی ہیں. تو ان کی ایک لاجک ہوتی تھی کہ ہم کراچی میں پیسے کیوں لگائیں, جب کراچی ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتا تو ہم کیوں پیسے لگائیں, اور سندھ گورنمنٹ ہمیشہ انہی کے پاس رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی, پیپلز پارٹی ایزی ٹارگٹ ہے نا اس بات پہ, تو بیکاز پروونشل کیپٹل ہے کراچی, اور کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پیسے تو بڑا ہے لیکن اس میں پرابلمز بھی بہت ہے. لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کراچی نے, یہ پہلی بار میئر آیا کراچی میں پیپلز پارٹی کا, جو ابھی مرتضی وہاب صاحب آئے ہیں. اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر رول میں رہے ہیں 1-2 سال, لیکن آفیشلی میئر الیکٹ نہیں ہوئے ہیں کبھی بھی, یہ پہلی بار ہوا ہے. اس سے پہلے میئر تو یہاں جماعت کے رہے ہیں یا MQM کے رہے ہیں, انہوں نے کون سے بھاڑے مار لیے. اچھا 2-3 بار گورنمنٹ اینٹی پیپلز پارٹی بھی بنی ہے سندھ میں, جیسے 96 میں لیاقت جتوئی صاحب CM بنے, جی جی 2002 میں اپنا یہ بنے تھے میئر صاحب بنے, جی جی پھر ارباب غلام رحیم صاحب بنے, اور اس ٹائم پہ جو کولیشن ہوتی تھی وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل MQM کی رہی ہے, NPMLQ جو بھی واٹ ایور اٹ واز. تو جب اینٹی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے تب بھی کوئی خاص کام ہوا ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا ہے. کراچی کی آبادی بہت, ایکچولی کراچی کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, مور دین لاجک. مطلب ایک اگر لاجیکل انفراسٹرکچر سپورٹ 2 کروڑ لوگوں کو کر سکتا ہے, اور کراچی میں آج 3 کروڑ لوگ رہے ہوئے ہیں, چاہے وہ انلیگل ہیں چاہے لیگل ہیں, چاہے سینسس مانے چاہے نہیں مانے, لیکن ہیں 3 کروڑ لوگ. اگر 2 کروڑ لوگوں کے انفراسٹرکچر کو یوز کریں گے تو پانی بھی کم ہوگا, گیس بھی کم ہوگی, لائٹ بھی کم ہوگی. دس از ویری کامن. وہ تو پیپلز پارٹی از ٹو بی بلیمڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کوئی وہ بہت کیا کہتے ہیں دودھ سے دھلے ہوئے ہیں, وہ بھی مطلب اس سارے گند میں ان کا بھی اتنا ہی رول ہے, لیکن اس میں آپ پھر PTI کو بھی انکلوڈ کریں گے نا. PTI کے 15 MNA تھے کراچی سے, جی جی, کسی نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا, کسی نے 1 روپے کی تختی نہیں لگی ہوئی ہے کراچی میں کسی ایک MNA کی. یہ بیچارے ہمارے دوست, میرے دوست ہوتے تھے عالمگیر صاحب, جی جی, وہ جو گٹروں پہ فکسڈ والے, جی بالکل, انہوں نے بیچارے نے بڑی محنت کی ہے اپنے لیول پہ بجٹنگ کر کے, گورنمنٹ کے اندر بھی اور پری گورنمنٹ بھی, ٹھیک, انہوں نے کی ہے محنت انڈیویجولی. لیکن اس کے علاوہ کوئی میرے کو ایک MNA کا نام بھی یاد نہیں ہے. آج ہمارے جو 15 MNA تھے کراچی میں, کسی نے 1 روپے کا کام نہیں کیا. تو پھر آپ بلیم صرف ایک گورنمنٹ کو تو نہیں کر سکتے. بس فیصل واڈا صاحب ایک دفعہ آئے تھے پستول پکڑتے ہوئے, وہ شاہ رخ خان کی طرح نظر آئے سے کراچی میں. شاہ رخ خان کو نہیں پتا نا, وہ بیچارہ خودکشی کر لیا. پلین پہ بھی فیصل بھائی کھڑے ہوئے تھے, آپ ہمارے فیصل بھائی پہ باتیں رکھ رہے ہیں. وہ جو چائنیز ایمبیسی کے باہر مجھے یاد ہے پستول لگا, انڈیا کے پلین پہ بھی کھڑے ہوئے, آج کل غائب ہیں. نہیں وہ کہاں غائب ہوں گے. جی اچھا بوسر بھائی, آپ کے ساتھ تو PTI نے جو کیا, ایک تو لوگوں نے آن کیمرہ تو دیکھی چیزیں, آف کیمرہ آپ نے کیا کچھ برداشت کیا, وہ جو آپ کو دھکا مارا گیا وہ کس نے دھکا مارا, جس کی ویڈیوز ہمارے چینل پر بھی لگی, یہ کیا ہوا تھا واقعہ ذرا بتائیں. فرحان بھائی بہت شکریہ. پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ دوں, چونکہ آپ نے وہ ذکر کیا حکومت پنجاب کا اور دیگر کا, کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. تو یہ ٹیگ لگتے رہتے ہیں, PTI والے سمجھتے ہیں میں پٹواری ہوں اور پٹواری سمجھتے ہیں میں یوتھی ہوں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ اب بول دینا چاہیے جو ہے. دیکھیں سہیل افریدی صاحب 7:42 پر وہاں پر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 35 بندوں کی لسٹ دی جاتی ہے اور ان کی تصاویر اور شناختی کارڈ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ چہرے ایسے تھے کہ جن کی لسٹ بھی نہیں دی گئی, جن کے نام بھی نہیں تھے, جن کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھے, اور جب سیکیورٹی آفیسرز نے یعنی پنجاب اسمبلی کے وہ مانگا تو نہیں دیا. اب ہم ریگولر پنجاب اسمبلی کی بیٹ کرتے ہیں, تو ہم نے لسٹ دیکھی تو وہ نام نہیں تھے. تو یہاں سے بات شروع. ٹوٹل یہ بندوں کی کتنی تعداد تھی؟ ٹوٹل تو تقریباً 100 کے قریب تھے یہ, اس میں کچھ اب ہم تھوڑا سا 35 کی لسٹ کی جگہ 100 لوگ. اب سر اس پہ سر ان کو میں ذرا ٹوک کے پہلے آپ سے سر کویشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا ایک صوبے کی صوبائی حکومت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے کی اسمبلی میں جا کر اس طریقے سے انٹری ماریں اور یہ کریں؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے اسپیکر سے اگر پرمیشن لی اور اسپیکر نے اگر پرمیشن دی ہے, جو دی ہوگی اوبیسلی, وہ بتا رہے ہیں 35 لوگوں کی لسٹ اپروو ہوئی ہے, تو دیٹ مینس وہ 35 لوگوں کو تو اپروول مل گئی نا آنے کی, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور کراس
اسمبلیوں میں جانے میں آدمی کچھ 2 چیزیں نہیں سیکھتا ہی ہے. ٹھیک. So there is nothing wrong with it. سر کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید کچھ سیکھنے گئے ہوں. ہاں ادھر تو کچھ انہوں نے جان بوجھ کے, لیکن اگر وہ 35 کی جگہ 100 لوگ لے آئے جی سر, تو اس پہ تو اسپیکر صاحب کی آفس کا کام تھا نا کہ اگر آپ نے جیسے ابھی میرے کو ڈاکٹر فرحان نے اجازت دی کہ میں آپ کے آفس کے اندر آ سکتا ہوں, ٹھیک. اس گارڈ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے جس نے مجھے جانے دیا, کیونکہ ان کو آپ نے کہا ہے کہ ان کو آنے دیں. اب اگر میں اپنے ساتھ 4 لوگ اور لے آتا ہوں اور فرحان بھائی نہیں بولتے گارڈ کو روکنے کے لیے, تو گارڈ تو مجھے کبھی بھی نہیں روک سکتا. یہ ویسا نے ایک ٹیکنیکل لوپ ہول بتایا نہیں, لیکن وہاں پر یہ طے ہو گیا تھا, انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ پیغام تھا اپوزیشن کو کہ اگر آپ کے مزید آنے ہیں تو آپ بتا دیں, ان کے نام دے دیں. انہوں نے کہا نہیں, جو کے پی کے حکومت سے ہمارا رابطہ ہوا یہ اتنے ہی ہے. اب ان کی خاتون ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ کس نے سہیل افریدی کو ریسیو کرنا ہے, کس نے وزراء کو کرنا ہے, کس نے ڈپٹی اسپیکر کو کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نمبر بند کر دیے تھے. اچھا. اور وہ پریشان ہوتے رہے, اور بعد میں بلیم آ گیا جو پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں. میں نے کچھ کے واٹس ایپ میسج فرحان پہ دیکھے. موسیٰ بھائی, یہ جو پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس تھے یہ ادھر موجود تھے اس ٹائم؟ یہ پنجاب اسمبلی کے جو ایم پی اے تھے وہ صبح سے لے کر شام تک وہیں پر موجود رہے. اور مزے کی بات یہ ہے فرحان بھائی کے بیچارے 1.5 گھنٹہ انتظار کرتے رہے سردی میں باہر کھڑے ہو کر. اور سہیل افریدی نے جو اپنا روٹ چینج کیا, جب انہوں نے راوی ٹال پلازے پہ آنا تھا تو اس کے بعد یہ تھا کہ کنال یا یہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا پنجاب اسمبلی آئیں گے, لیکن یہ پنجاب اسمبلی نہیں آئے. یہ چلے گئے ادھر پہلے شبیر گجر کے ڈیرے پر, پھر ماڈل ٹاؤن چلے گئے. وہ جو کیا نام ہے ان کا 9 مئی میں حیدر, جو حسان نیازی کے سادہ, جن کے گھر گئے اور جن کا باقاعدہ اسپیکر نے نام لیا. یہ سب سے پہلے آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم نے خبر بریک کی تھی کہ ان افراد کو لایا گیا جن کے لسٹ میں نام نہیں ہے اور انہیں ایم پی اے شو کیا گیا. یہاں سے بیسیکلی معاملہ خراب ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سہیل افریدی ہیں یا جو ان کا پروٹوکول ہے, وہ جہاں پر پارلیمنٹ یہ میٹنگ ہونی تھی وہ وہاں پر چلے گئے تھے. بعد میں جو مینا خان اور ڈپٹی اسپیکر صاحب آئیں, ان کے ساتھ غیر متعلقہ افراد تھے, اور سہیل افریدی صاحب کے ساتھ وہ نیا پاکستان کے آپ کے بھی دوست ہی ہیں, ان کا نام بھی نہیں تھا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ ہمارے صحافی دوستوں پر انہوں نے پھر بلیم کرنا شروع کر دیا کہ شاید وہ وہاں پر جو صحافی کرے تھے وہ پریس کلب کے ممبر نہیں تھے یا پریس گیلری کے ممبر نہیں تھے, وہ پنجاب اسمبلی میں آتے نہیں تھے, بلکہ ہم تو ریگولر ان رپورٹرز میں شامل تھے جو اجلاس کور کرتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ کچھ ایسے یوٹیوبرز کو لے کر آئے تھے کہ جو اسمبلی کے ممبر نہیں تھے, لیکن ان کو انہوں نے ایم پی اے وغیرہ شو کیا. اب گارڈز کے جو سیکیورٹی افسران تھے ان کے پاس باقاعدہ ایک لسٹ تھی جن کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے, شناختی کارڈ تھے اور تصاویر تھی. اور اب ٹیکنالوجی بھی کتنی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کون ایم پی ہے. وہ تو اب وہ بندے جو جس کے ساتھ گارڈ کی لڑائی ہوئی اس کی ڈیٹیلز بھی آ گئی. فتح برکی ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گوہاور مانیکا سے بھی لڑائی کی تھی. تو یہ بندہ کوئی ایم پی اے نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا محسن بھائی, آپ کو بھی دھکا مارا, کس نے مارا, کیوں مارا؟ فرحان بھائی, مجھے چونکہ وہ گارڈ محبت کرنے والے ہیں, ہم ریگولر زمان پارک میں بھی جاتے رہے ہیں, کوریج کرتے ہیں. عمران خان کے گارڈ ہوتے تھے, عمران خان کے گارڈ تھے, پھر جن کے اوپر ابھی وہ کرک کے ڈگری کالج کے پرنسپل نے بھی الزام لگایا ہے. اچھا یہ میں پہلے آڈینس کو بتاتا چلوں, تھوڑا سا پہلے میں آڈینس کو بتاتا چلوں, یہ جی کرک سے ان گارڈ کا تعلق ہے جن کا محسن بھائی ذکر کر رہی ہیں. اور جو کرک کے ڈگری کالج ہیں وہاں کے پرنسپل پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. تو وہ جو پرنسپل صاحب ہیں ان کو اس گارڈ کی کال آتی ہے اور یہ گارڈ کہتا ہے کہ جی میں سہیل افریدی صاحب کا گارڈ ہوں, تو آپ نے یہ ان لوگوں کی بھرتیاں کرنی ہیں, یہ ان کی پوسٹنگ کرنی ہے, اس طرح کی باتیں ان کو ہدایات دی جاتی ہیں. تو وہ جو ضلع کرک کے پرنسپل صاحب ہیں وہ بیچارے بات سن کر ایک دفعہ ان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کدھر یہ قسم کا گارڈ مجھے ہدایتیں جاری کر رہا ہے کہ میں اپنے کالج کے احکامات کیسے چلاؤں گا, کیسے کالج میں کام کروں گا. تو پرنسپل صاحب کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے اس کو بولا کہ میں تمہارے کہنے پر یہ کام نہیں کروں گا, تو کوئی خدا خوفی کرو اور اپنے لیول پر رہو, کیونکہ اس گارڈ کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے. تو اس کے عین چند روز بعد پرنسپل صاحب کا جو ہے تبادلہ کر دیا جاتا ہے اور ضلع کرک کے اس ڈگری کالج کے بچوں نے باقاعدہ احتجاج کیا. پرنسپل صاحب نے سوشل میڈیا پر پوسٹیں کیں, لیکن تحریک انصاف کا ابھی تک اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا. انہوں نے ایک بیان البتہ جاری کرنے کی کوشش کی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ریگولر پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہیں, لیکن جب ہم نے وہ ڈیٹا کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا کے باقی جتنے ڈگری کالج ہیں ان میں ایک بھی پرنسپل کا تبادلہ نہیں ہوا, یہ واحد پرنسپل صاحب تھے جن کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. تو
یہ بھی ایک چیز سر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اچھا یہاں میں آپ کا نا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا شیئر کر دوں. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان اور بشرا بی بی آتے تھے لاہور ہائی کورٹ پیشیوں پہ اور عمران خان کالی بالٹی رکھا کرتے تھے, تو میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ خان صاحب جس طرح کے ملک کے حالات جا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لیتے, بات کر لیتے. تو ان کے گارڈ مجھے کھانے کو دورے تھے اور ہمارے مرشد سے تم نے یہ سوال کر دیا, ہمارا مرشد جو ہے معافی مانگے. اور وہ گارڈ تھے یا پی ٹی آئی کے ورکر؟ نہیں, گارڈ تھے باقاعدہ. اور اس کے بعد یہ جو سہیل افریدی والا واقعہ ہوا, اگلے دن میری آزاد نے ڈیوٹی لگائی, میں چلا گیا لاہور ہائی کورٹ. مجھے کچھ اپنے کورٹ رپورٹرز ملے دوست, انہوں نے کہا یار محسن بھائی یہ بہت تپے ہوئے ہیں, حالات بہت خراب ہے, تو آپ کوشش کیجیے گا حال پہ نہ جائیے گا. تو میں حال کی جانب نہیں گیا, میں بلکہ وہ جو بیٹی رپورٹرز کا روم ہے وہاں پر چلا گیا. 2 گھنٹے پھر وہاں پر بیٹھا رہا. ہمارے سینئر صحافی تھے حبیب چوہان صاحب, تو میں نے کہا کہ یار اب ختم ہو گیا تو یہ جانے والے ہیں تو آئے پریس کلب چلتے ہیں. تو جب ہم نیچے اترے تو وہاں پر کچھ ڈیجیٹل میڈیا والے نادیہ کھٹک کو لے کر کھڑے تھے. مجھے انہوں نے آواز دی کہ محسن بھائی, میں آ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہیں وہ صحافی جنہوں نے سوال کیا تھا. اچانک کچھ خواتین ایسی آئی ہیں اور وہ چڑھ دو رہی ہیں. اور یہ میرا یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے کہ پی ٹی آئی بیسیکلی کرتی کیا ہے, یہ پہلے خواتین کو آگے کر دیتی ہے اور بعد میں یہ مظلوم بننے کی کوشش کرتی ہے. زمان پارک کی جو شروعات ہوئی تھی وہ 8 مارچ 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا, 8 مارچ 2022 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب وہاں پر زمان پارک میں آپریشن کرنا تھا پولیس نے, تو سب سے پہلے 8 مارچ 2023 کو تو خان صاحب پرائم منسٹر تھے. بالکل 8 مارچ 2023. تو فرحان بھائی خواتین کی ڈال انہوں نے بنائی تھی, ڈنڈے خواتین کے ہاتھ میں تھے. تب میں رفتار میں تھا, ہم نے جب وہ پیٹرول بمپس بھی. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ. اب سر یہ 2 کویسچنز آ رہے ہیں آپ کے پاس سر, 2 برننگ کویسچنز. سب سے پہلے سر ضلع کرک کے وہ جو پرنسپل صاحب ہیں ڈاکٹر امداد اللہ ہٹک, ان کا نام ہے, ان کا نام بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. تو سر کیا عمران خان نے ایک عام سیکیورٹی گارڈ کو اتنا امپاور نہیں کیا کہ وہ جو ان سے اب اسکول کے پرنسپل بدل سکتا ہے؟ یہ حقیقی تبدیلی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا عمران خان سے تو آئی ڈونٹ تھنک ایکچولی کوئی تعلق ہے, وتھ آل آر ناٹ لائکنگ مسٹر خان, بیکاز ریزن بینگ کہ یہ جو سی ایم ہوتا ہے یا جو بھی انچارج ہے ان کا ایکچولی ڈومین بنتا ہے. یہ ہر چیز تو اب عمران خان کے اوپر بھی نہیں ڈالی جا سکتی. اگر سی ایم نے گارڈ کی بات مان کے اوبیسلی ٹرانسفر آرڈرز جو گئے ہیں ان پرنسپل صاحب کے, کھٹک صاحب کے, جی تو وہ یا تو ایجوکیشن منسٹر نے کیے ہوں گے, مینا خان ہے ہائر ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن منسٹر نے کیے ہوں گے, یا سی ایم نے کیے ہوں گے. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اوبیسلی, کیونکہ ہمارے پیارے پاکستان میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دیر نو مطلب ان کے پاس, اب ڈاکٹر کھٹک صاحب کے پاس کیا چوائس کیا ہے؟ ہی از اے گورنمنٹ سرونٹ, ہی از اے گورنمنٹ امپلائی. وہ کیا کرے؟ وہ کسی کورٹ میں جا کے اپلیکیشن ڈال دیں گے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی ہم خدا نہ کرے پڑھ لیتے ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی یا کچھ ہو گیا, تو امیڈیٹلی ایک سی ایم ہاؤس سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, نوٹس لے لیا. جی نوٹس لے لیا. آپ کا کام ہی نہیں ہے نوٹس لینا یار, یہ آپ کے ڈسٹرکٹ ایس پی کا کام ہے کہ امیڈیٹلی جائے ایکشن لے. مطلب اس کا سی ایم سے کیا تعلق ہے یار, آپ نوٹس لے لیا یا نہیں لیا آپ نے؟ کچھ پریس ریلیزز ہمارا تجربہ ہے آٹو پہ لگی ہوتی ہیں, بس وہ تیار ہوتی ہیں کہ نہیں. مائی پوائنٹ از کہ آپ کا گورننس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ آفس میں ہیں, آپ لوگ کے بہت بڑا یہ ماشاءاللہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے, تو اس میں کہیں تو کوئی نہ کوئی کمانڈ تو ہوتی ہوگی نا, کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی کمانڈ ہے, ان کی اتنی کمانڈ ہے, ان کی اتنی کمانڈ ہے. اس طرح سسٹم بنے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ لیول پہ تو بہت ہائی لیول پہ سسٹم ہونے چاہیے. تو آپ نہیں دو گے کوئی تو دے گا نا. دیکھیں اگر میں کوئی بات آپ پہ الزام ڈال رہا ہوں, آپ کے پاس جی ٹائم نہیں ہے جواب دینا, تو آپ کی طرف سے کوئی اور دے دے جواب. یہ آپ نے ویسے درست اشارہ کیا ہے کہ یہ دوسری پریس, ابھی میں آ رہا تھا, ایک واقعہ ابھی میں آ رہا تھا یعنی ڈرائیو پہ, تو جو بائک چلا رہا تھا وہ پڑھا لکھا تھا, ایم کام اس نے کیا ہوا تھا, لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے. تو جو بات آپ نے کی ہے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ڈی جی صاحب کو دوسری بار کیوں ضرورت پڑ گئی جواب دینے کی چیزیں. پھر میں نے انہیں ایک تھوڑا سا کلیئر کیا جو میں سمجھاؤں, اور یہ بتانا بھی چاہیے لوگوں کو کہ انڈیا ایک فیک پراپوگنڈا کر رہا تھا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے, اور پھر عمران خان کی جانب سے ٹویٹ ہونا خطرناک اور پہلی لائن یہ لکھنا, تو یہ جواب بنتا ہی ان کا تھا. تو لوگوں کو بھی یہ سمجھ نہیں, ذہنی مریض والا جواب تو بنتا تھا, کیونکہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو کہا تھا. تو جب آپ مجھے گالی دے رہے ہیں, ٹیکنیکلی مجھے تو اسے بڑی دینی چاہیے, لیکن میں نے تو پھر بھی آپ کی عزت میں اسی لیول کی تھی, زیادہ نہیں تھی.
تو بیوقوفی کی بات ہے وہ تو. پاکستان میں جو ایک نارمل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پھرتی ہے, نارمل سے میرا مطلب ہے جو لوکل لیول پر پھرتی ہے, ان سے جب بھی میں یہ سوال کرتا ہوں ٹویٹوں والا, تو وہ ہمیشہ نا مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار دیکھیں عمران خان خود تو نہیں نہ کر رہا, وہ تو جبران الیاس کر رہے ہیں, آپ ایسے ہی ہمارے لیڈر پہ رسپانسبلٹی تو آپ ہی کی ہے. آپ کی ایک ٹرومین, پریزیڈنٹ ٹرومین کے زمانے میں ایک بڑا مشہور ہوئی تھی کوٹیشن, ابھی تک ہے, دا بک اسٹاپس ہیئر, کہ پریزیڈنٹ صاحب کے, پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کی ڈیسک پہ یہ ایک وہ پڑا ہوتا تھا کہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی اس کا مطلب میری ہے. تو اسی طرح اگر میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بولا ہو یار آپ میری طرف سے 2 ٹویٹس کر دیں, اگر وہ 2 ٹویٹس آپ نے غلط بھی کر دی تو ذمہ داری تو میری ہے. یا تو پھر میں اگر نہیں مان رہا ہوں اس ٹویٹ کو تو میں ڈسون کروں گا, ٹھیک, ڈیلیٹ کروں گا, ڈسون کروں گا, کچھ تو کروں گا. خان صاحب نے آج تک اس کو ڈسون تو نہیں کیا ہے, تو جب آپ ڈسون نہیں کر رہے, پی ٹی آئی آفیشیل کی جو بھی ٹویٹ آ رہی ہے, یا انصاف ڈاٹ پی کے کی ٹویٹ, وہ انصاف پی کے کی ٹویٹ آ رہی ہے, یا خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے, خان صاحب از ریسپانسبل, دیر از نو آرگیومنٹ اباؤٹ. اچھا محسن بھائی, آپ نے ابھی آپ کا ایک سوال میں نے بھی سر سے کرنا ہے, وہ یہ تھا کہ آپ کو تحریک انصاف کی خواتین نے دھمکیاں بھی دیں اور گالیاں بھی دیں, کیا آپ ان کو دہرا سکتے ہیں, انہوں نے آپ کو کیا بولا؟ گالیاں دہرانے کی تو ضرورت نہیں. ایک فکرہ بڑا تھا اچھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چور بھی مہمان آ گیا تو آپ اسے چور کہیں گے. مجھے تو مطلب بھی سمجھ نہیں ہے. سر وہ مطلب وہ سہیل افریدی سے چرچ کا سوال کیا تھا نا, ہاں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے گھر چور بھی مہمان آ جائے تو آپ اس کو چور مہمان بن گئے. وہ کہہ رہے کہ اگر ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ چرچ بغل کرتا ہے تو آ گیا تو آپ اس کو چرچ نہیں, آپ کیوں نہیں کہیں گے یار چور ہوتا ہے, پہلے تو میں ایسے مہمان کو آنے ہی نہیں دوں گا. لیکن سر اب پھر سے وہی سوال باسط بھائی والا جو بردی کویشچن ہے کہ یہ پہلے خواتین کو آگے کیوں کرتے ہیں, کیا یہ پی ٹی آئی کی سائیکالوجی ہے یا یہ خواتین خود جذباتی ہیں؟ مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے یاد ہے کہ ایک 2015 کی بات ہے, خان صاحب نے ایک لاک ڈاؤن اناؤنس کیا تھا آل اوور دا کنٹری. سیول جی ٹھیک ہے, ایک کیا تھا, دھرنے کی بات ہے, یہ دھرنے کے 6 مہینے بعد کی بات ہے. لاہور میں بھی سارا میرے کو ایکچولی اگر وہی بات ہے اپنے پرانے کسی فون میں دیکھوں کہ ڈیٹ کے فوٹوز ہیں تو ڈیٹ بھی آ جائے گی, بٹ اٹ واز ناٹ سمر. سو یہ ہوگا یا جنوری فیبری مارچ کی بات ہوگی یا اکتوبر نومبر کی بات ہوگی, گرمی نہیں تھی, یہ مجھے اتنا یاد آ رہا ہے. ٹھنڈ تو کراچی میں ہوتی نہیں ہے, گرمی نہیں تھی. تو اس زمانے میں میری ٹیم اور مجھے ایک ہم لوگ کو الاٹ کیا گیا تھا نمائش چورنگی کا جو ایریا ہے, کہ آپ لوگ وہاں پہ اپنی ٹیم لے جائیں اور وہاں پہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے, صبح 7 بجے. اور ہم لوگ کو بھی یہی ایڈوائس دی گئی تھی کہ یار ٹیم میں دیکھنا عورتیں ہونی چاہیے ساتھ. بالکل صحیح, کہ اگر پٹنے کی باری ہے تو عورتوں کو آگے کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ پٹائی نہیں ہوتی, کہ اگر کوئی ڈنڈا ونڈا چل جائے تو. خیر ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں تھی, لیڈیز نہیں تھی ایز سچ, لیکن وہ نہیں آئی. ہم نے ایسی کوئی حرکت زیادہ کی نہیں کہ کچھ ایسی ہو. ہم لوگ تو بڑے پیار سے جا کے کوئی گزر رہا ہوتا تھا, ہم نے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے, اور تو وہاں پہ کچھ تھا نہیں, اور جو آ رہا تھا ہم اس کو سمجھاتے تھے بڑے پیار سے, سر دیکھیں ہمارا لاک ڈاؤن ہے, آپ پلیز یو ٹرن کر لیں. اور کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے, جو سیدھی بات ہے. تو anyway, تو یہ بات لاجیکل ہے نا ویسے بھی, کہ اگر ہم لوگ کیونکہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں تو اگر عورت آگے ہوں گی تو ڈنڈے کھیت کا. اب دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو انہوں نے آئرن لیڈی کا خطاب دیا, وہ 25 جولائی والا, وہ جو عمران خان صاحب نے اسلام آباد چڑھائی کرنی تھی پشاور سے, تو ڈاکٹر یاسمین راشد آگے ہوئی تھی, ان کی گاڑی وغیرہ اور چیزیں, تو مرد تو کوئی بھی نہیں تھا لاہور میں. میں نے ایک اور چیز بھی آبزرو کی تھی, جب دھرنوں میں تشدد ہوتا تھا اور یہ پولیس نے 1-2 دفعہ کریک ڈاؤن کیا, تو مجھے یاد ہے اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے پھر عمران خان سے بات کی, خان صاحب ہمیں نا جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں جو یہ ویل چیئرز وغیرہ پہ آتے ہیں ان کو سب سے آگے کرنا چاہیے, اس سے انٹرنیشنل میڈیا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. انہوں نے آئیڈیا بڑا لائک کیا تھا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں بھی اور اس سے پہلے بھی, تو میرے خیال سے 16 مارچ کو ہوا تھا وہ جو ایک دفعہ ہوا تھا, جب اس سے پہلے ایک دفعہ پولیس نے زبان پارک پہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, وہ 8 مارچ 14 پھر اپریل 8 مارچ کا اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں نا, تو اس میں سب سے پہلے ڈسیبلڈ لوگ آگے آئے ہیں. اچھا, ضلع شاہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ سماویہ طاہر صاحبہ کی بھی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ وہ ڈال بن گئی تھی زمان پارک کے باہر, اور انہوں نے وائرل کی تھی کہ ہماری تو خواتین اتنی, تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. سر اب یہ جو باسط بھائی باتیں کر رہے ہیں, اس کو اگر ہم انٹرنیشنل ٹرمز میں دیکھیں تو بیسیکلی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے فیڈ کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ چیزیں بیچنا بڑا آسان ہے.
اب سر اکثر جو سوشل میڈیا پر ایک الزامات لگتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر ہے، کچھ کا تو میں بھی یعنی شاہد ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل جو PR فرمز ہیں ان سے عمران خان ہدایت لیتے ہیں اس طرح کے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا اپنے دور میں ایسی کوئی چیز دیکھی؟ ہاں یہ بات تو فیکٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک میں نام نہیں لے رہا کیونکہ دوست تھے کسی زمانے میں، ایک PTI کے MP تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ $25,000 میں PTI نے کوئی فرم ہائر کی ہوئی ہے امریکہ میں جو وہاں کے کانگریس مینوں سے ان کی میٹنگیں بھی کرواتی ہے، اور لابی فرم تھی کوئی، اور ان کو باقاعدہ ہدایت بھی دیتی ہے. یہ 2022 کی بات ہے جب خان صاحب نئے نئے اترے تھے PM کھپ سے، یہ اس زمانے کی بات ہے، کیونکہ آفیشلی میں تب تک تو PTI کا حصہ رہا ہوں نا، ٹھیک، اور میٹنگوں میں بھی بیٹھتا رہا ہوں. تو ایک کراچی کے ہمارے نارمل MP تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ $25,000، میرے کو اماؤنٹ بھی یاد ہے جو انہوں نے بتایا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی $200 کا ڈالر ہوگا تو میں کہتا تھا اچھا $50 لاکھ مہینہ یار تم لوگ ضائع کر رہے ہو اس بیوقوفی پہ، یہ میرے سے لے لو، فری میں ایڈوائزر دے دوں گا تم لوگوں کو. بولا لیکن وہ ہماری کانگریس مین اور سینیٹر سے میٹنگیں بھی کرواتے ہیں. اور اگر آپ 2022 کا وہ دیکھیں پورا ریکارڈ، تو اس زمانے میں میکسیمم میٹنگیں جو امریکہ میں ہوئی ہیں ان کی، دس از وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے، کیونکہ تب تو PTI یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا ٹرمپ آئے گا اور سب سے پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ وہ شہباز شریف کو فون کرے گا کہ اڈیالہ کا جیل کھول. جی عمران ریاض بھی لاک کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، مشاہد اللہ سید صاحب، وہ جو سینیٹر بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا ایک حال آئے گی ایسے ایسے، وہ PTI نے بڑا پھر ان کے کلپ وائرل کیے تھے، اور تب تک کچھ چینلز کے اینکرز پر سختیاں بھی نہیں آئی تھی، تو وہ ان کو ریگولر لے رہے تھے. یار عمران میرا ویسے شروع سے ہی نا میرا اس معاملے پر تجزیہ یہ تھا، اور اس ٹائم میں نے کئی دفعہ یہ بات لکھی، PTI کے دوست نہیں مانے. میں نے جس طرح DGSPR نے بھی کہا کہ عمران خان کو ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر NPD ہے. اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نا نرگسیت کا شکار رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دنیا میں آیا ہوں، میں ہی سب کے مسائل حل کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کے پاس حل نہیں ہے. وہ ایک الگ بندہ ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے میرے غلام ہیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ ان کا مقصد ہے میری خدمت کریں. مطلب میں ایک بڑا مشہور فقرہ بولتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا عمران خان کے لیے چھاتی پر گولی کھا کر آئے گا اور عمران خان کو بولے گا سر آپ کے لیے میں نے چھاتی پر گولی کھائی ہے، تو عمران خان کہے گا کہ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم نے میرے لیے چھاتی پر گولی کھائی. تو سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے یہ بھی سیم ہے، مودی کی بھی وہی سیم لگتی ہے. تو وہ سر جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی ایک دوسرے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے سے نہیں ملتی، کیونکہ ان کی نا پرسنالٹی آپس میں ڈفر کرتی ہے. اب سر آتے ہیں لاسٹ کویسچن کی طرف، اور یہ آپ کی طرف ہی آ رہا ہے. اور جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں وہ اب کراچی جا رہے ہیں، تو آپ کی ایک ہم پولیٹیکل پریڈکشن لینے جا رہے ہیں کہ کراچی میں کیا ہوگا، کیا ان پر کریک ڈاؤن ہوگا، کیا ان کو ویلکم کیا جائے گا؟ آپ تو جانتے ہیں دونوں نہیں ہوگا، مڈل ہوگا اس کا، نہ کریک ڈاؤن ہوگا کیونکہ PPP تو یہی دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ ہیومن رائٹس کے ساتھ ہیں. ان کا جو پبلک پورٹریل ہے، اور دیکھیں جی نون لیگ نے تو یہ کر دیا، ہم نے نہیں کیا، برگر کھلا رہے ہیں. تو ان کو آفیشلی کوئی ڈنر ونر پہ مراد خان صاحب دعوت بھی دے دیں گے، ویلکم بھی کوئی نہیں ہوگا. مطلب وہ 200-500 لوگ، تو وہی بات ہے آپ ابھی یہاں پہ کھانے کا اناؤنس کر دیں فری کھانا، 500 لوگ تو آپ کے گھر کے باہر بھی جمع ہو جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ ان کے پاس بھی ہو جائیں گے جمع، ٹھیک. کوئی میجر وہ نہیں ہوگا کہ کوئی 20,000 لوگ نکل آئے یا 50,000 لوگ نکل آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. 200-500 لوگ ہر جگہ نکل آئیں گے. اتنے تو سندھ کے ویسے ہی عہدیدار ہی ہوں گے، وہی ان کے پیچھے اگر گاڑیاں چلا لے تو آپ کو 500,000 لوگ سیلفیاں لینے آ جائیں. اور ڈیجیٹل میڈیا ہوگا، اور ڈیجیٹل میڈیا ساتھ ہوگا، نہیں لوکل میڈیا بھی ہوگا، لوکل میڈیا بھی ساتھ ہوگا. کوئی ان پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی ایسا بڑا ویلکم نہیں ہوگا. یہ اگر کہیں گے کہ میں نے اسمبلی جانا ہے تو وہاں بھی اسپیکر صاحب کہیں گے آ جائیں، وہی 30-35-50 لوگ لے کے اسمبلی بھی چلے جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا جو ابھی PTI کے عہدیدار ہیں ان میں کافی تو ایسے ہوں گے جو خود ایکس MP ہے، جیسے میں ہوں. اٹس مائی رائٹ ناؤ فار دا ریسٹ آف مائی لائف کہ اگر میں اسمبلی جانا چاہوں تو میں اپنے پرانے کارڈ پہ جا سکتا ہوں. ٹھیک، اجازت لینی پڑے گی لیکن وہ مل جاتی ہے، بیکاز میں اسمبلی کا اپنا ممبر رہ چکا ہوں. تو ایسے بہت لوگ ہوں گے جو اپنے رائٹ پہ جائیں گے، بہت لوگ ہوں گے جو ان کی لسٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہونا. دیکھیں نیٹ ریزلٹ ابھی جو علیمہ خانم صاحبہ نے جو یہ کال کی تھی کہ اڈیالہ کے باہر ہم لوگ 10,000 لوگ، 10,000 کے 1,000 لوگ بھی نہیں آئیں گے کبھی. مطلب اگر خالی PTI کے آپ پارلیمنٹیرین دیکھ لیں تو پورے ملک میں 300 سے زیادہ ہیں. بھائی 100 KP میں ہوں گے، 100 پنجاب میں ہیں،
100 کے قریب نیشنل اسمبلی میں ہے, سندھ ہے, سینٹ ہے, تو 100 سے 300 سے زیادہ ہوں گے. 300 میں کتنے لوگ آئے تھے؟ پارلیمنٹیرینس کی خالی بات کرو, چھوڑیں آپ باقی کسی کو بھی, بڑی مشکل سے 10 لوگ بھی نہیں آئے تھے. آپ ابھی کہہ رہے تھے پنجاب اسمبلی میں, جب ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بڑا کنفیوزڈ ہیں کہ ہم اڈیالہ بھی ڈیوٹی دیں, یہ بھی کریں وہ بھی کریں, ہمارے پہ ڈنڈے بھی آتے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ لوگ اڈیالہ گئے کتنی بار ہو یار؟ ہر ٹیوزڈے کو میں نے علیمہ صاحبہ کو تو ضرور دیکھا ہے جی جی کہ وہ ٹی وی پہ نظر آتی ہیں. نہیں سر, شروع کے دنوں میں گئے تھے, وہی میں نہیں اب کب گئے؟ پچھلے 6 مہینے میں نے تو نہیں دیکھا کسی اس کو. میں ایڈ کر دوں, وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم جاتے ہیں تو آگے سے ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, شرمندہ کرتے ہیں, تو انسان کی کوئی عزت ایک بندہ جاتا بھی ہے اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں. کون سی گالی دیتے ہیں؟ یہ اپنا تم کیوں چینل بند کروانا چاہ وہ رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ بات کر رہے تو باتوں سے پھول جاتے ہیں, ان سے پھول اچھا چلو بوسے بھائی, ہمارا ٹائم چونکہ اینڈ ہو رہا ہے, آخری سوال آپ کی طرف بھی آ رہا ہے, شارٹ آنسر چاہیے ہمیں. اگر سہیل افریدی کے ساتھ قافلے میں 100 لوگ ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ یوٹیوبرز اور ویلاگرز ہوتے ہیں, یہ آپ نے بتانا. اس میں سے میرے خیال میں 60-40 کی ریشو نکال لیں, اور 60% وہ ہیں جو کہ یوٹیوبرز اور ویلاگرز, 40%, اور ساتھ میں جو یہ ان کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں وہ بھی یہی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, سارے ڈالر کمانے. ہاں جی, سارے ڈالر. چلے ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. ہم دیوان صاحب کا اور محسن بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیکھیں تحریک انصاف اپنا کنٹینٹ شیئر کر کے ڈالر کما رہی ہے, لیکن آپ لوگ ہمیں یہ موقع نہیں دے رہے. تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے شوز پسند آتے ہیں تو ان کو شیئر کیا کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. ہم بھی کچھ کما لیں. جی سر, بہت شکریہ.